افسوس کہ کچھ فیمنسٹ اور لبرل دوست جنہیں بار کی سیاست کے ارتقاء اور عدالتی خود مختاری کو لاحق خطرات کے بارے میں کوئی علم نہیں، جسٹس عائشہ ملک کے سپریم کورٹ میں تقرری کو پدر شاہی کا مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ جانتے نہیں کہ عدلیہ کا سماجی محفلوں میں بظاہر آزاد خیال دکھنے والا لیکن اصل میں فسطائی گروپ انہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا ترقی پسند وکیل اسامہ خاور کا، جن کا ماننا ہے کہ جسٹس عائشہ کے سپریم کورٹ کا جج بننے میں دراصل صنف کا کوئی کردار نہیں۔ 6 جنوری کی شام جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 4 کے مقابلے میں 5 ووٹوں سے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تقرری منظور کر لی۔ ان کے نام پر بار کی جانب سے مخالفت کی جا رہی تھی اور اس کی وجوہات متعدد تھیں۔ تاہم جو اعتراض سب سے بڑھ کر سامنے آیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کی تقرری ستمبر 2021 میں 4 کے مقابلے میں 4 ووٹ سے رک گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ان سے سینئر ججز موجود تھے اور 1996 کے الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد سے ججز کی تقرری میں سینیورٹی کے اصول کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اور بار دونوں میں اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ اگر سینیورٹی کے اصول کو قربان کرنا بھی ہے تو پھر کوئی دوسرا اصول وضع کر لیں، لیکن محض اس بنیاد پر کسی کو سپریم کورٹ پہنچا دینا کہ وہ خاتون ہے ممکن ہے کہ ان سے سینئر اور زیادہ قابل ججز کا استحقاق مجروح کرتا ہو، کیونکہ قابلیت کا بھی کوئی معیار طے نہیں کیا گیا۔ محض فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک ایک خاتون ہے اور ہمیں تاریخ رقم کرنی ہے۔ اسامہ خاور نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس معاملے میں صنف کا کوئی کردار نہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جسٹس عائشہ ملک کے سپریم کورٹ کی جج بننے کی مخالفت کرنے والے افراد پدر شاہی کا قبضہ برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حواری ایک اچھی جج کا تقرر متنازع طریقے سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اعلیٰ عدلیہ پر اپنا تسلط برقرار رکھ سکیں اور عدلیہ کی آزادی کو دبا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا پس منظر طویل ہے، لیکن میں ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 41 ججز کی تقرری کے لیے سینیورٹی کے اصول کو قربان کیے جانے کے حوالے سے بات گردش کر رہی ہے، لیکن یہ عدد مکمل تصویر سامنے نہیں لاتا۔ 1947 سے اب تک 41 جج ضرور اس اصول کی خلاف ورزی میں تعینات ہوئے ہیں، لیکن یہاں یہ بات چھپائی جا رہی ہے کہ 1996 کے الجہاد ٹرسٹ کیس میں جب سینیورٹی کا اصول طے کیا گیا تب سے اب تک بہت ہی کم کیسز میں اس اصول کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یوں بھی 1947 سے اب تک سینکڑوں تقرریاں ہوئی ہیں جن میں 41 ججز کے لیے اصول قربان کیے بھی گئے ہیں، تو یہ بہت ہی کم تعداد ہے۔ الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد سے سینیورٹی کی روایت پر کاربند رہا گیا اور اس سے شاذ ہی ہلا جاتا تھا۔ تاہم جب سے یہ ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ شروع ہوا ہے، اس اصول کی خلاف ورزی عام ہوتی جا رہی ہے۔ پھر بھی ایسے ججز سامنے آتے رہے جو عمومی طور پر جاندار اور آزادانہ فیصلے کرنے کی شہرت رکھتے تھے، لیکن بتدریج بار نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ نئے آنے والے ججز جب سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں تو وہی ہواریوں والے کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ میں تقرری کو ہائی کورٹ کے آزاد منش ججز کو سزا دینے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ چیف جسٹس وقار سیٹھ، جنہوں نے مشرف غداری کیس اور جبری گمشدگیوں کے کیس میں آزادانہ فیصلے دیے، اطہر من اللہ، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب تک آزادانہ انداز میں چلایا ہے، جسٹس مندوخیل قاضی فائز عیسیٰ کے قریبی سمجھے جاتے اور انہوں نے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے خلاف فیصلے دیا، قاسم خان قدر آزاد منش لیکن ویسے بہت ہی ناقابل برداشت قسم کا کردار، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شیخ ان میں سے چند مثالیں ہیں۔ سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں تقسیم نظر آئی اور متعدد ججز ان کے اور ان سے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے ججز مثلاً جسٹس مقبول باقر یا جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ کے خلاف کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ بارز نے سپریم کورٹ میں ایسی ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے ججز کی ضرورت کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے دوران پہچانا۔ بارز کے لیے آزاد منش ججز کا ہونا متعدد وجوہات کی بنا پر اہم ہے، مثلاً آزاد منش ججز کی موجودگی میں فیصلے آزادانہ ہوتے ہیں اور انسانی حقوق کا خیال نسبتاً زیادہ رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ سینئر ججز جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن دونوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی عدلیہ کی آزادی کے لیے اہم ادارے ہیں۔ اس ٹویٹ کے ساتھ اسامہ خاور نے جسٹس شوکت صدیقی کی تصویر بھی لگائی، جنہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے چند منٹ کی کارروائی میں فارغ کر دیا تھا۔ ایسے اس ملک میں کوئی ایس ایچ او فائر نہیں ہوتا جیسے ہائی کورٹ کے ایک جج کو سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عدالتی نظام سے اٹھا پھینکا تھا۔
اسامہ خاور مزید لکھتے ہیں کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں اپنے بندے لگانے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کی پوری عدلیہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ قانونی فیصلے کر سکتے ہیں جن پر عمل درآمد بھی لازمی ہوتا ہے، عدالتی تقرریاں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور تقرریوں کو بطور انعام اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بطور سزا کے ہتھیار کے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کو اپنے بینچز پر ایسے ججز کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سے اختلاف نہ کریں۔ انہی ججز کو دوسرے بینچز میں بھی سربراہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ تمام کیسز چیف جسٹس خود نہیں سن سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہی قاضی فائز عیسیٰ، مقبول باقر، منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آئی ہے۔ یہ ججز متعدد مواقع پر آزادانہ انداز میں اختلافی رائے دے کر مختلف چیف جسٹسز کو زج کر چکے ہیں۔ اب چیف جسٹسز مزید ایسے ججز کو اپنی عدالتوں کا حصہ نہیں بنانا چاہتے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا جب ثاقب نثار نے غلطی سے قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ کو اپنے سو موٹو اختیار کے استعمال پر بننے والے بینچ کا حصہ بنا لیا تھا اور دونوں ہی نے ان سے اختلاف کیا تھا، تو دو آزاد منش ججز کی موجودگی میں جسٹس ثاقب نثار کو اچانک عدالتی کارروائی کو روک کر نیا بینچ تشکیل دینا پڑ گیا تھا۔ ان کا آزاد منچ ہونا ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر کے کسی اہم بینچ کا حصہ نہ بنائے جانے کی وجہ ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ دونوں ججز ملک کے سینئر ترین ججز ہیں، ان کی جگہ جونیئر ججز اعجاز الاحسن اور قاضی امین تقریباً ہر اہم بینچ کا حصہ ہوتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اور مقبول باقر محض غیر اہم سول کیسز اور جیل اپیل سن رہے ہیں۔ یہ آزاد روی ہی تھی کہ سپریم کورٹ کو روایت سے بالکل ہٹ کر وزیر اعظم کے خلاف کیس میں بینچ دوبارہ بنانا پڑا۔ مقبول باقر کو اس سے باہر رکھا گیا اور فیصلے میں لکھا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ آئندہ عمران خان سے متعلق کیسز نہ سنیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت ایک ایسا گند مچا ہوا ہے جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب ذرا اس سب کو جسٹس عائشہ ملک کے ٹریک ریکارڈ کے تناظر میں دیکھیے۔ اسامہ خاور کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ بارز پہلی بار یہ مسئلہ اٹھا رہی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک کے تقرر سے کئی ماہ قبل جسٹس ایم علی مظہر کے تقرر کے وقت بھی بارز نے منظم ہو کر ہڑتال کی تھی، بلکہ ایک منتخب صدر سندھ ہائی کورٹ بار صلاح الدین احمد نے اس پر قومی سطح کا سیمینار منعقد کیا اور اس پر لکھا بھی۔ صلاح الدین احمد ایک ترقی پسند وکیل ہیں اور ان کی ساکھ بہت ہی مضبوط ہے۔ پھر حامد خان نے، جو کہ پروفیشنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ملکی سطح کے کنونشن سے خطاب کیا جہاں انہوں نے ایم علی مظہر کے تقرر کے خلاف تقریر کی۔ اسامہ خاور نے لکھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین ججز کی سپریم کورٹ میں ضرورت نہیں ہے یا خواتین کے خلاف ادارہ جاتی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ دو خاتون ججز لاہور ہائی کورٹ کی فخر النساء کھوکھر اور پشاور ہائی کورٹ کی خالدہ راشد خان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا ہائی کورٹس کی چیف جسٹس بننے کا حق حاصل تھا، لیکن لبرلز کے محبوب جنرل پرویز مشرف نے جسٹس فخر النساء کی جگہ بدنام زمانہ فواز چودھری کے انکل جسٹس چودھری افتخار کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا۔ جسٹس فخر النساء کے ساتھ شوتروں جیسا سلوک کیا جاتا اور انہیں کوئی کام نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ پورا دن عدالت میں فارغ بیٹھی رہتی۔ اسی طرح خالدہ راشد 2011 میں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بننے کی اہل تھی، لیکن ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ روانڈا میں انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل چلی جائیں۔ دوسرا راستہ نوکری چھوڑنے کا تھا اور مجبوراً انہوں نے روانڈا جانے کو ترجیح دی۔ ہیڈنگ: افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ سارا تنازع غیر ضروری تھا۔ جسٹس عائشہ ملک کو سینیورٹی کا اصول قربان کرتے ہوئے سپریم کورٹ بھیجنے سے ان کا 2 سال لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بننے کا استحقاق ختم ہو گیا، اور سینیورٹی کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے بھی انہوں نے بعد ازاں سپریم کورٹ کا جج بن ہی جانا تھا، لیکن اب ان کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اسامہ خاور یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر سینیورٹی کا اصول قربان کیا جا رہا ہے تو پھر اصول ہے کیا؟ ابھی تک ہم یہ سن رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جونیئر جج تعینات ہوئے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ بار صرف تنقید کر رہی ہے۔ بار نے ایک ضابطہ بھی بنا کر دیا ہے جس میں صلاح الدین احمد اور نوجوان وکیل سالار احمد کا کلیدی کردار تھا۔ سندھ ہائی کورٹ بار نے تو سپریم کورٹ کے سامنے درخواست بھی دائر کر رکھی ہے کہ ضابطہ بنایا جائے، لیکن یہ درخواست اب تک زیر التوا ہے۔ اسامہ خاور کی جانب سے اٹھائے گئے نکات وزنی ہیں۔ ججز کو اصولاً تو ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے، لیکن اب کیا کیجئے کہ ہمارے ججز نہ تو خود کو کسی کے آگے جواب دہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اصول، روایت اور منطق جیسی اصطلاحات ان کی صحت پر کوئی اثر ڈالتی ہیں۔ کوئی سرپھرا وکیل کسی دن کسی کانفرنس میں کھڑا ہو کر کھری سنا بھی دے گا تو گڑبڑا کر ڈائس پر مکے مار کر کہہ ڈالیں گے کہ کسی کا باپ اس عدالت پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ مگر آواز اونچی کرنے سے فیصلوں کی دھمک کم ہوتی تو اس ملک میں آج نظام انصاف کی کوئی ساکھ بھی ہوتی۔